کیا رمضان میں ایک وتر پڑھ سکتے ہیں؟ خالی رمضان ہی نہیں، پوری زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 1، 3، 5، 7، 9 تک حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد ابواب الوتر میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابواب الوتر۔ جو بندہ 5 وتر پڑھنا پسند کرے 5 پڑھ لے، 3 پڑھنا پسند کرے 3 پڑھ لے، 1 پڑھنا پسند کرے تو 1 پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت 2 رکعات کر کے کرتے جاتے، آخر میں 1 رکعت پڑھ کر ساری رات کی نماز کو طاق بنا دیتے۔ آپ کا فرمان بھی ہے صلاۃ اللیل مسنا مسنا، اور ایک روایت میں صلاۃ النہار واللیل مسنا مسنا، رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ اور جب بندے کو صبح کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو فلیوتر برکعۃ واحدہ، 1 ہی رکعت کے ساتھ ساری رات کی نماز کو وتر بنا ڈالے۔ وتر کا معنی ہوتا ہے بے جوڑ، طاق عدد۔ تو جب 2 کر کے پڑھی تو 1 علیحدہ پڑھی تو وہ ساری نماز طاق بن جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ایک عالم تھے مولانا انور شاہ کاشمیری۔ صحیح بخاری پر ان کی ایک املائی تقریر ہے، 4 جلدوں میں چھپی، فیض الباری کے نام پر۔ ترمذی شریف پر بھی ان کی تقریر ہے، اور اسی طرح ان کے شاگرد ہیں مولانا یوسف بن نوری، جو بنوری ٹاؤن میں رہتے تھے کراچی میں، ان کے نام پر بنوری ٹاؤن ہے۔ تو انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی معارف السنن، اس میں بھی یہ بات ذکر کی جو بھی میں بیان کرنے والا ہوں۔ اور آج مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی اردو میں جو درس ترمذی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ وہ یہ بات ہے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم کے اندر ایک مضبوط اور قوی سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعہ، کہ 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان آپ کلام کرتے اور گفتگو کر لیتے تھے۔ 2 پڑھی، پھر کلام کیا، گفتگو کری، تو پھر 1 رکعت۔ اب یہ حدیث خود مانتے ہیں کہ مضبوط سند کے ساتھ ہے، لیکن پھر آگے ایک عجیب سی بات لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ آج تک کسی حنفی عالم نے اس حدیث کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ ہمارے بھائی 3 اکٹھی پڑھنے کے قائل ہیں نا، تو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ 2 الگ اور 1 الگ پڑھتے تھے آپ۔ اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی شافعی عالم نے یہ حدیث اپنے لیے بطور دلیل پیش بھی نہیں کی، کیونکہ شافعی علماء 1 رکعت علیحدہ پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں لقد تفکرت نحو 14 سنۃ ثم صنع لی جواب، کہتے ہیں میں 14 سال تک سوچتا رہا اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، جب آپ خود کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، مضبوط ہے، سند درست ہے، تو پھر اس پر یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 14 سال سوچتے رہے میں حدیث کا جواب کیا دوں؟ حدیث کا جواب نہیں دیتے، حدیث قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ جب آپ نے ریسرچ کی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، پھر جواب نہیں دیتے، پھر مانتے ہیں، پھر اپنی بات چھوڑتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل صحیح ثابت ہے، 1 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا خالی رمضان سے نہیں کوئی ناتا،
یہ روز کی عبادت ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو تو آپ اس کو ایک علیحدہ پڑھنا چاہیں تو اختیار ہے۔ لیکن وہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ زیادہ سہولتوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو جو باقی احادیث ہوتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7، کبھی اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مجھے ایک علمی سا ایک لطیفہ یاد آتا، پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، اہل حدیثوں کو خطاب کر کے، کہ اہل حدیثوں، ہم نے تمہیں کہا کہ ہاتھ سینے پر باندھو تو تم نے اپنے ہاتھ جیبوں پر رکھ لیے، ہم نے تمہیں سہولتیں بتائیں، تم نے عظیمتیں بنا لی۔ تو سہولت ملی ہوئی ہے تو یہ نہیں بندہ ساری عمر سہولت کو اختیار کرے، کبھی عظیمت اور پختگی والا راستہ بھی اپنانا چاہیے۔ تو اس لیے بندہ کہتا ہے 60 سے 60 ہی عبادت ہوتی چلی جائے تو میری بس حاضری لگ جائے اللہ کے در پہ، ٹھیک ہے، اس کی رخصت ہے۔ لیکن اگلی بھی حدیثیں دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بھی پڑھتے تھے، 5 بھی پڑھتے تھے، 7 بھی پڑھتے تھے، 9 بھی پڑھتے تھے۔ سکیم موڑ تو میں الحمدللہ خاص رمضان میں موقع ملتا تھا مجھے وہاں رہنے کا، میں نے ساری حدیث پر لوگوں کو عمل کروایا، 3 بھی پڑھائیں، 5 بھی پڑھائیں، 7 اور 9 بھی پڑھائیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی جو نفلی عبادت ہے کئی طریقوں سے ثابت ہے، اور جو طریقہ ثابت ہے ہر ایک کے اوپر جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا۔ ایک سوال ہے، اچھا ادھر ایسے اسی ضمن میں ایک سوال آ گیا، 5 اکٹھی کیسے پڑھنی؟ نسائی وغیرہ کی حدیث ہے، کان یوتر بخمس فلا یجلس الا فی آخرہن، 5 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ پڑھے کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی پھر کھڑے ہو گئے، تیسری چوتھی، 5ویں میں جا کر بیٹھتے تھے۔ اور اسی طرح اگر 7 پڑھتے تو 6 میں جا کر پہلا تشہد اور 7ویں میں آخری، 9 پڑھتے تھے تو 8ویں میں پہلا تشہد اور 9ویں میں دوسرا، 5، 3 اور 1 میں صرف ایک ہی تشہد آخر میں۔